السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک آف اسلام، میں ہوں قاری ارشد۔ تو ہیلو گائز، پھر سے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ اس ہندوستان ملک کو آزاد کس نے کرایا، یعنی اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے اہم بھومکا کس نے نبھایا، اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے اہم کردار کس کا ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں، انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے میں سب سے اہم بھومکا اور سب سے اہم کردار اور سب سے اہم رول کس نے ادا کیا۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی۔ عزیزان گرامی، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جو آزادی کا 71واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی روداد اب جو چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ جب سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے آزادی میں تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا، لیکن آج اس کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پاکستان کو بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میں ان سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہے۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 71 سال ہو گئے، لیکن 71 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے، اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال تک محفوظ نہیں، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دوستو سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں، ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، آئندہ بھی مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود بتائیے، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل لا
में तरमीम की कोशिश की जा रही है। मैं ऐवान हुकूमत तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सन अल्लाह में जरा बराबर तरमीम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपने जानों की भेंट लगा देंगे, लेकिन असल खुदाई कानून लाजवाल कुरानी दस्तूर मुस्लिम पर्सन अल्लाह में तरमीम नहीं होने देंगे। ये जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज अपनी रोशनी को खो सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सन अल्लाह में जरा बराबर तरमीम नहीं हो सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीजा ने गिरामी, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ने सरफराज किया। ये मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है और आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आज हमसे वतन परस्ती के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का हक है। मुसलमान इस मुल्क का सच्चा वफादार है, इसीलिए हमने जंग आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, इस मुल्क को आबाद किया। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर नौजवानों, हमारा मुल्क जी हिंदुस्तान जमहूरियत का पासबान, जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्क से मोहब्बत जी, मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है, और मुल्क से मोहब्बत की सर्टिफिकेट के लिए हमें किसी खड़े होकर पेशाब करने वाले की लेने की ज़रूरत नहीं। मुल्क से मोहब्बत का तरीक़ा हमें कुरान ने सिखाया है, नाविलों से सीखने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर शोबे में साजिशें कर रहे हैं, हर शोबे में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है और हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हैं। अरे याद रख लो, जब तक एक कलमा वाला इस धरती पर रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के आबरू से कोई माँ का लाल खेल नहीं सकता। ये हमारा ईमानी पावर है। और दोस्तों, ये भी बतला दो कि अगर किसी ने हिंदुस्तान की तारीख को अगर कलम की रोशनाई से लिखा है, तो हम वो है जिसने इस मुल्क की तारीख को अपने खून के कतरों से लिखा है। और दोस्तों, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि अगर तुम हिंदुस्तान की हिफाजत चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो मुसलमानों को वो हक दो जो जमहूरियत के आइन से मिलना चाहिए, तभी जाकर हमारा मुल्क आबाद हो सकता है, तरक्की कर सकता है। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हेलो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।